میرے نے دوسری شادی کی، پہلی بیوی نے تنسیخ نکاح کر لیا ہے، اب واپس آنا چاہتی، دوبارہ نکاح کر لو، واپس آنا چاہتی ہے تو اللہ مجھے حج اور عمرہ نصیب کرے، آمین۔ اللہ جن کی بھی تمنا ہے سب کو نصیب کرے۔ کہتے کہ ہماری مسجد کے قریب کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسجد کے امام کے پاس سکھ برادری کا ایک بچہ آیا کہ اس کو دم کر دیں، ان نے اس کو مسجد میں نہیں آنے، کیوں نہیں آنے دیا؟ حضور کے زمانے میں جو عیسائی آئے تھے تو مسجد میں ہی حضور نے فرمایا قیام کرو، کیوں نہیں آنے دیا؟ یہی تو تعصب ہے جو لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتا۔ میرے شوہر ملک میں باہر ہوتے ہیں، ان کی یاد اور ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی ٹال بٹول کر دیتے ہیں، بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اس کو کہیں گے یا میرے حقوق ادا کرو یا مجھے طلاق دو۔ جن نے بھی دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجات پوری کرے۔ بہرحال مرد عورت طواف میں اکٹھے ہوتے ہیں، حجر اسود پر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم عرب امارات ایک مشترک روم پکڑتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، لیکن کام دوسری جگہ میں کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کو روم میں آتے ہیں۔ کیا ہم لوگ سفر کا نماز کرتے ہیں جہاں کام کریں؟ اگر جہاں کام کرتے ہو وہاں سفر جو ہے 78 کلومیٹر ہے تو پھر سفر ہے۔ ہم عرب امارات سے حملے میں آتے ہیں تو وہ لوگ سفر میں 2 یا 3 نماز اکٹھی کرتے، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا کریں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ میری بہن نے احرام کی حالت میں حجر اسود پہ ہاتھ لگا کے منہ پہ پھیر دیا، کوئی بات نہیں، پرفیوم لگا کے نماز ہو جاتی ہے۔ دم کی جگہ روزے نہیں رکھ سکتے، وہ حج کی بکری کے روزے ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے۔ دوران صفا کسی نے ویل چیئر میرے پاؤں میں ماری، معمولی زخم آ گیا، خون کوئی دم نہیں، خون بھی تمہارا نکلا ہے، سزا بھی تمہیں ملے کہ دم ادا کرو۔ میری نانی اماں فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ عمرے میں جو لوگ آئے وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ احرام کے دوران آنکھ پر ہاتھ لگا، پلکوں کا بال نظر آئے، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے والد کی عمر 74 سال ہے، ان کے دل کے بال خراب ہیں، اوپن ہارٹ کا کہا ہے، دوائی سے کام نہیں ہوگا، بہرحال ایڈمٹ کرا دیں اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آپریشن سے 6 گھنٹے پہلے بخار ہو گیا، جس کے آپریشن منسوخ ہو گیا، اب والد صاحب ٹھیک ہیں، پر یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈاکٹر کہتے ان سے پوچھیں۔ میرے بڑے بھائی آرمی بریگیڈیئر ہے، جنرل کی پوسٹ کے لیے رزلٹ ہے، اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ جب اتنا بڑا عہدے کا آدمی آپ کا، اس سے کہیں وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے آپ کے والد کو۔ دمام سے جدے آتا ہوں کام کے لیے، عمرے کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کا، پھر آپ جدے سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، چونکہ آپ آتے تو جدہ ہیں نا، مکے تو نہیں آتے۔ جدے کام سے آتے ہیں، کوئی کام سے آتے ہیں، بس جدے سے احرام باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جدے سے احرام باندھ، چونکہ جب آدمی کا پہلا سفر جدہ ہے تو دم نہیں پڑتا۔ ایک عورت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچی، اس کے ماہواری کے دن شروع ہو گئے، عمرے کی نیت نہیں کی، جدہ پہنچ گئی، والدین کے ساتھ حرم پاک میں بھی آ گئی، پاک ہونے کے بعد بہرحال دم پڑ گیا، ناپاک مسجد میں کیسے آ گئی اندر؟ 2000 ریال سعودی جرمانہ کرتے ہیں، میں نے سنا ہے معاف ہو گیا ہے۔ میری والدہ نے منت مانگی تھی کہ عمرے پر جاؤں گی، مسجد عائشہ سے عمرہ کروں گی، یہاں آئی مسجد عائشہ سے عمرہ کیے بغیر چلی گئی، کوئی بات نہیں، پھر اللہ توفیق دے گا، پھر آئے گی، کر لے گی۔ ایک عورت نے 4-5 عمرے کی، ہر بار بالوں کو درمیان سے ایک لٹ کاٹی ہے، پورے بال نہیں کاٹے، بالکل دم ہے، عورت پورے بال پیچھے لے جائے اور آخر میں جو ہے ان کے سارے سرے کاٹے۔ ایک جوان بچی کو رات کو برے وسوسے سے آتے ہیں، آیت الکرسی اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ کے بدن پہ دم کریں۔
بہرحال آپ نے جو دعا بتائی تھی نماز پڑھنی ہے 4 رکعت، جس کے لیے بھی پڑھیں، جس مشکل کے لیے پڑھیں۔ جو عورت عدت میں ہے وہ کسی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی، گھر میں بیٹھی رہے، گھر میں اس کو بھائی ماں باپ مل سکتے ہیں۔ حالت حیض کی حالت میں عورت کوئی مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، صرف اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ اور حمد قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو سفید کپڑا ہو یا کالا کپڑا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آتے ہوئے رک کر ہاتھ اٹھا کے دعا، ہاں بالکل جائز ہے۔ حضور نے خود دعا کی ہے صفا پہ کھڑے ہو کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ شکر ہے آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک یعنی دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شیخ عبد المالک صاحب مسجد خیاط میں، ان کو بھی شوگر کا آج کل زبردست اٹیک ہے اور کوئی زخم بھی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والد کو خارج حج پہ آنا ہے، بالکل اللہ نصیب کرے۔ مسجد حرام مدینہ میں مسجد کے باہر گھوم سکتی ہیں، اندر نہیں آ سکتی۔ اگر موبائل پر بغیر وضو کے تلاوت کریں وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں قرآن خوانی کرتے ہیں قاری لوگ، پیسے لیتے ہیں، یہ کاروبار ہے، دین نہیں ہے، بدعت ہے۔ سرکاری ملازم جی بی فنڈ نہ وہ بالکل لے سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ نیک رشتے کے لیے آپ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ پتہ نہیں امیر جیش کون ہے، مجھے پتہ نہیں، باہر اگر ان کا حق ہے تو اللہ ان کی مدد کرے۔ کچھ لوگ جو ہیں اسماعیلی مشینری سے تویز لینے بالکل ناجائز ہے، وہ تو بدترین شیعہ ہیں اسماعیلی۔ اگر عورت کی عید 2-3 میں خون گولیوں کی مدد سے بند کر دیں، خون آنا بند ہو جائے، غسل کر کے پاک ہو جائے، نہیں جتنی اس کی عادت ہے اب وہ پوری کرنی پڑے گی، اب بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو پہلے گولیاں کھاتی حیض نہ آتا۔ مکے میں پاکستانی مزدور جو ہے عمرہ والوں کے مسجد عائشہ جلانے جاتا ہے، احرام نہیں باندھتا، عمرہ نہیں کرتا، کوئی حد نہیں، کوئی دم نہیں۔ 2 بھائی اکٹھے آ کے طواف کیا، صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ حلق کیا، بالکل جائز ہے۔ ایک بوڑھی عورت پاکستان سے عمرے کرنے کے بعد برقی زینے سے گری، ہڈی ٹوٹ گئی، ہسپتال میں آپریشن ہوا، اس کے ساتھ والے مدینہ شریف چلے گئے۔ بہرحال اسے عمرہ تو کر لیا، صرف بال کاٹ لے۔